الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كثر سواد قوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت کا میرے اور آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی بلکہ ہر وقت اپنے اس مسلمان ہونے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور زیادہ ادا کرنا چاہیے، ورنہ ہندوؤں کو دیکھ لے، جیسے مر جائے وہ خود اپنے ہاتھ اس کو جلا دیتے ہیں۔ اب یہ کوئی انسانیت ہے؟ اور مسلمان کو اللہ نے کیا شان دیا ہے کہ جیسے وہ مر جائے اس کی عزت، اس کی تکریم کے لیے کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کتنی عزت کے ساتھ اس کو نہلایا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، پھر جنازے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، پھر بڑی عزت اور احترام کے ساتھ قبر کے اندر دفناتے ہیں۔ بہرحال بہت ساری ایسی وجوہات ہیں، تو شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا۔ اور اس بات کا بھی اللہ کا بڑا احسان اور شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اسلام جیسی عظیم دولت دی ہے۔ اسلام جتنا بہترین دین مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے، یہ دین اسلام اتنا کامل اور مکمل دین ہے کہ آپ کے پیدائش سے پہلے سے لے کر
آپ کی پیدائش کے بعد آپ کی اس دنیا کے اندر بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، غم، شادی، کاروبار، معاملات، بچے، اور کرتے کرتے اس دنیا سے رخصتی کا وقت، موت کا وقت، موت کے بعد یہ تمام چیزوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی انسان جس حال کے اندر بھی ہے، اسلام اتنا کامل اور مکمل دین ہے کہ اسلام ہر حال کے اندر جس میں انسان موجود ہے انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ جو بھی حالت ہے، آپ سو رہے تب بھی، آپ جاگ رہے تب بھی، آپ مرے ہوئے تب بھی، آپ زندہ ہیں تب بھی، آپ جوان ہیں تب بھی اور آپ بوڑھے ہیں تب بھی، آپ مرد ہو تب بھی اور آپ عورت ہو تب بھی، ہر حال کے اندر یہ اسلام ہدایت، کامیابی، راحت اور سکون کا راستہ یہ بتلاتا ہے اور دکھاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میری اور آپ کو ہر حال کے اندر رہنمائی کرتا ہے۔ کچھ صحابہ آئے، ایک صحابی نے کہا کہ میں آج کے بعد کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ایک صحابی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ ایک صحابی نے کہا میں سوؤں گا نہیں، بس عبادت کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی انسان ہوں آپ کی طرح، میں کھاتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ تو مسلمان اور اسلام صرف اس بات کا نام نہیں کہ بندہ کہے کہ جو بندہ مسلمان ہو جائے اور وہ مسلمان ہو، بس اب اس نے صرف مسجد کے اندر بیٹھ جانا ہے، اب صرف اس نے مدرسے کے اندر بیٹھ جانا ہے، اور اس مسجد اور مدرسے اور نماز کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو فرمایا میں تو کھاتا بھی ہوں، لیکن وہ کھانا رسول اللہ کے طریقے سے ہو تو وہ دین بن جائے گا۔ میں سوتا بھی ہوں، لیکن وہ سو جانا رسول اللہ کے طریقے سے ہو، آپ کا دین اور ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو شادی بھی کی ہے، اب یہ شادی اور یہ خوشی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہو تو یہی خوشی تو خوشی ہے، لیکن آپ کے لیے اللہ کے ہاں اجر اور ثواب کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اس لیے ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے پوچھا کہ آپ کا رسول آپ کو ہر کچھ بتاتا ہے؟ اس صحابی نے کہا ہاں ہمیں تو ہر کچھ بتاتا ہے، یہاں تک کہ ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے استنجا کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، آپ نے بیت الخلاء کے اندر جانا ہے تو کیسے جانا، پھر اب بیت الخلاء کو استعمال کرنا ہے تو کیسے، اور بیت الخلاء سے جب نکلنا ہے تو کیا کرنا ہے، یہ سب کچھ بتاتا ہے ہمیں ہمارا اسلام۔ اس لیے اسلام یہ ایک مکمل دین کا نام ہے۔ آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی، آپ کے پیدائش سے لے کر مرنے تک، یہ پوری کی پوری زندگی، اس میں غم بھی ہے، خوشی بھی ہے، ہنسنا بھی ہے، مسکرانا بھی ہے، مذاق بھی کرنا ہے، کھیلنا بھی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، بیوی بچوں کو وقت بھی دینا ہے، یہ پوری کی پوری زندگی آپ کو اسلام بتاتے کہ کھیل کیسے کرنا ہے، مذاق کیسے کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ وقت کیسے گزارنا ہے۔
اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مذاق کرتے تھے۔ مذاق کرنا کوئی حدیث میں اور قرآن میں اور اسلام میں منع تو نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ ہمارے ساتھ مذاق بھی کرتے ہیں، ہنستے مسکراتے بھی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں میں مذاق کرتا ہوں، ہنستا ہوں، مسکراتا ہوں، لیکن مذاق کے اندر میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اب جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ مذاق کے اندر بولیں یا مذاق کے علاوہ بولیں، بلکہ مذاق کے اندر جھوٹ بولنا، جس طرح ہماری محفلیں ہوتی ہیں کہ جھوٹی کہانیاں گڑھ لینا اور جھوٹی کہانیاں گڑھ کے لوگوں کو ہنسانا۔ حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے لیے اور اس بندے کے لیے بڑی خطرناک وعید ارشاد فرمائی کہ جو جھوٹی کہانیاں گڑھ کے لوگوں کو ہنساتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ خود اپنے لیے جہنم کا بندوبست کر رہا ہے۔ تو مذاق کرنا منع نہیں، لیکن مذاق کے اندر جھوٹ بولنا یہ منع ہے۔ مذاق کے اندر کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو ذلیل کرنا، مذاق کے اندر کسی کو رسوا کرنا، مذاق کے اندر لوگوں کے سامنے اس کو نیچے دکھانا، یہ چیز منع ہے۔ مذاق کے اندر کسی کا نام بگاڑنا، یہ چیز منع ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کی ہے۔ ایک صحابی ظاہر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیہات کے صحابی تھے، یہ جب آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیہات کے جو سبزی ہوتی تھی، جو تحفے تحائف، یہ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تحفے دیتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کے ساتھ دل لگی بھی کرتے۔ کبھی کبھی کہتے ہیں یہ ہمارا دیہاتی ہے اور ہم شہری ہیں، اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا لیتے تھے، وہ صحابی بھی خوش ہوتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار چلے گئے تو بازار کے اندر یہ ظاہر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دیہات سے کچھ چیزیں لا کر وہ بیچ رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی پیٹھ کی طرف سے آگے، اب اس صحابی نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی پیٹھ کی طرف سے آ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا غلام ہے، اور جو بندہ اس کو خریدنا چاہتا ہے تو بتا دے میں اس کو بیچ دوں۔ اتنی میں ظاہر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کو پہچان لیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ایسے قریب ہو گئے، پیچھے چلے گئے اور عرض کی اللہ کے رسول میں تو کالا کلوٹا ہوں، مجھے لے کر کسی نے کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظاہر دنیا والوں کی نظر میں اگر تمہاری قدر و قیمت نہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں تمہاری اتنی قدر و قیمت ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں اس کے ساتھ مذاق کی۔ مذاق کرنا منع تو نہیں۔ ایک عورت آئی اور عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرے، بوڑھی تھی، کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ رونے لگ گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بوڑھا ہو کر بھی مر جائے جنت میں جانے سے پہلے اللہ اس کو جوان کر لے گا۔ تو آپ جنت میں تو جاؤ گی لیکن جوانی کی شکل میں جاؤ گی، اس بڑھاپے کی شکل میں نہیں جاؤ گی۔ ایک صحابی آیا، اس نے عرض کہ اللہ کے رسول مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اونٹ تو میں نہیں دوں گا، ہاں اونٹنی کا بچہ میں دے سکتا ہوں۔ صحابی نے عرض کہ اللہ کے رسول اونٹنی کے بچے سے میں کیا کروں گا؟ میں نے تو اتنا دور جا کر سفر کرنا ہے، اب اونٹنی کے بچے پر میں کیا سفر کروں گا؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر اونٹ یہ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے جس پر آپ سواری کرو گے، اور میں جو دوں گا آپ کو وہ بھی اونٹنی کی پیداوار ہے۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسکرائے، سامنے والے صحابی نے جب حقیقت سن لی وہ بھی مسکرائے۔ تو مذاق کرنا، یہ ہماری شریعت ہمیں منع نہیں کرتی کہ آپ مذاق کریں کسی کے ساتھ۔ ہاں، مذاق کے اندر شرط یہ ہے کہ اس مذاق میں آپ کسی کی بے عزتی نہ کریں، اس مذاق میں آپ کسی کو ہلکا نہ سمجھیں، اس مذاق کے اندر آپ کسی کا تماشا نہ بنائیں۔ جس طرح آج کل یہ خان مان کی عادت ہوتی ہے، حجرے میں بیٹھا رہتا ہے ایک بیچارہ مزدور، وہ جو کمزور ہو، اپنی مجبوری کی وجہ سے وہ اس کے حجرے میں، اس کے آس پاس خدمت وغیرہ میں لگا رہتا ہے۔ اس نے ایک ٹانگ کو دوسرے پر رکھ کر وہ ایسی حرکتیں، ایسے مذاق اور ایسی باتیں کرتا ہے کہ اپنے اس مزدور کو ذلیل کر دیتا ہے۔ آخر میں پھر اس کو 1000 کا نوٹ بھی پکڑا دیتا ہے۔ تمہارے 1000 کے نوٹ سے اس کی جو بے عزتی ہو گئی، وہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے تجھے نہیں بچا سکتا۔ ہماری کمپنیوں میں، ہماری دکانوں میں، ہمارے معاشرے کے اندر جو تھوڑا سا کمزور ہو، ہم اس کو مذاق کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ اور آسان سی مثال سمجھنے کے لیے، ہمارے اس کالونی کے اندر نعیم خان، سمجھتے سارے، ہر بندہ جا کر اس کے ساتھ مذاق کرتا ہے، مذاق نہیں، اس کو چھیڑتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے۔ اس مذاق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجازت نہیں دیتا اور اللہ کا قرآن بھی اجازت نہیں دیتا۔ اب صحابہ کیسے تھے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے، لیکن ادب کے دائرے میں۔ اب صحابہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہ خیمہ چھوٹا تھا۔ اب لازمی بات ہے، جو چیز چھوٹی ہوگی تو وہاں پر داخل ہونے کے لیے جو دروازہ ہوگا وہ بھی چھوٹا ہوگا۔ عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس خیمے کے پاس پہنچے، اور وہ دروازہ چھوٹا تھا تو دروازے کے پاس کھڑے ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں اجازت ہے، اندر آ جاؤ۔ اب یہ صحابی مذاق کر رہا ہے، کیسے؟ عوف ابن مالک نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں تھوڑا اندر آ جاؤں یا پورا اندر آ جاؤں؟ کیونکہ دروازہ تو بہت چھوٹا ہے، میں پورا تو اس کے اندر آؤں گا تو کیسے؟ تو میں پورا کا پورا آ جاؤں یا تھوڑا تھوڑا آ جاؤں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمائے نہیں، تھوڑا پورا آ جاؤ دروازے کے اندر۔ تو مذاق کرنا صحابہ بھی کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، لیکن ادب کے دائرے کو دیکھ کر، حدود کو دیکھ کر، اس حدود سے باہر نکل جانا، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، جس طرح آج کل ہمارے معاشرے کا حصہ بن گیا ہے، ہمارا اسلام اور ہماری شریعت اس بات کی اجازت نہیں کرتا۔ اسی طرح کھیلنا، کودنا، یہ بھی ہماری شریعت اس چیز کی اجازت دیتا ہے، لیکن کھیل کے لیے، کودنے کے لیے شریعت نے اس کے حدود مقرر کیے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہر چیز پہ اعتدال تھی، انسانیت کا نام و نشان یہ نہیں تھا، ایک جانوروں والی زندگی تھی جو لوگ گزار رہے تھے، تو لوگ کھیلتے تھے، لیکن شریعت آ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر، انہوں نے ہر چیز کو ایک حدود کے اندر بند کر دیا، ایک دائرے کے اندر بند کر دیا، اور اس دائرے اور حدود کو اسلام کا نام دیا۔ تو لوگ کھیلتے تھے، ایک کا غلام ہے، دوسرے کا غلام ہے، وہ میدان میں لڑتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایسا لڑتے کہ ان دونوں میں سے جب تک ایک نہ مرے تو دوسرے کی جیت نہیں ہوتی تھی۔ ایک لگ کر مارتے مارتے جب دوسرے کو مار دیتا اور قتل ہو کر مر جاتا تو وہ جیت جاتا اور یہ ہار جاتا۔ اب یہ کوئی کھیل تو نہیں کہ دو بندے لگ کر کھیل کے اندر ایک دوسرے کو قتل کریں،
یا ایک جانور اور ایک انسان کی لڑائی کرا دیں، اب وہ جانور یا تو انسان کو مار دیتا تو جانور جیت جاتا، یا یہ انسان اس جانور کو قتل کر لیتا تو یہ انسان جیت جاتا۔ جس طرح آج کل بھی ہمارے اس دنیا کے اندر یہ کھیل جاری ہے۔ یہ اس مشرکین کی علامت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کو ایک حدود کے اندر بند کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھیل وہ کھیلو کہ جو آپ کے جسم کو تقویت دیں، جو آپ کے جسم کو طاقت دیں۔ اس لیے حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الور بدرو غرزی کی خان برا پونوں کے معشومہ نستن، بس میری طرف دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کمزور مومن ہے، دوسرا طاقتور مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن پسند ہے، اس لیے اپنے جسم کو چاق اور چوبند رکھو، اپنے جسم کو مضبوط رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی کہیں ہاں یہ مضبوط مومن مجھے پسند ہے۔ تو کھیل بندہ وہ کھیلے جس کی وجہ سے جسم کو تقویت حاصل ہو۔ اب ایسا کھیل کھیلنا جس کی وجہ سے جسم کو بھی کوئی فائدہ نہیں اور آپ کا مال بھی ضائع ہو، آپ کی وقت کا بھی ضیاع ہو، آپ کی آخرت کی بھی بربادی ہو، ایسے کھیل سے اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر وہ چیز جس کی وجہ سے بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے یہ لہو و لعب ہے، سوائے چار چیزوں کے کہ اگر ان چار چیزوں میں بندہ لگ کر اللہ کے ذکر سے غافل بھی کچھ دیر کے لیے ہو جائے پھر بھی یہ لہو و لعب کے اندر شامل نہیں ہوتا۔ ایک چیز ہے گھوڑا پالنا، گھوڑے کی دیکھ بھال کرنا، گھوڑے پہ سواری کرنا، دوڑنا، کیونکہ اس زمانے کے اندر گھوڑے کا پالنا آج کل ایسا ہے جیسے ہمارے پاس کلاشنکوف ہو یا کسی کے گھر میں میزائل پڑا ہو یا کسی کے پاس ٹینک پڑا ہو، یہ جنگ لڑنے کا ایک آلہ تھا۔ تو گھوڑے کو پالنا، گھوڑے پہ سواری کرنا، آپ اگرچہ اس اوقات کے اندر اللہ کے ذکر سے کچھ دیر کے لیے تو غافل ہو گئے لیکن آپ کی نیت اس میں یہ ہو کہ یہ جہاد کے لیے میں پالوں گا اور اس کے ساتھ کھیلنا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ لہو و لعب کے اندر شامل نہیں ہے۔ دوسرا آپس میں دوڑ کا مقابلہ کرنا، دو بندے ہیں اور آپس میں دوڑتے ہیں، تم زیادہ جیتو گے یا میں زیادہ جیتوں گا، اس مقابلے کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لہو و لعب کے اندر شامل نہیں، اس لیے کہ جہاد کے میدان میں دوڑنے کا، اب ایک دشمن آپ سے بھاگ رہے اور آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے، آپ اس کے پیچھے بھاگ نہیں سکتے، اور صحابہ دوڑ کے مقابلے کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا آپس میں ایک مرتبہ دوڑ کا مقابلہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے اور زبیر ابن عوام یہ آگے نکل گئے۔ فرماتے ہیں کسی اور موقع پر دوبارہ پھر مقابلہ ہوا تو اس مقابلے میں حضرت عمر آگے نکل گئے، زبیر ابن عوام یہ پیچھے رہ گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زبیر وہ جو تم مجھ سے جیت گئے تھے یہ میں نے آپ سے اپنا بدلہ لے لیا۔ اس طرح مقابلے کرتے تھے۔ ایک انصاری صحابی وہ جہاں پر بھی جاتے لوگوں کو صحابوں کو کہتے آؤ میرے ساتھ دوڑو، اور تیز اتنا تھا کہ اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر کے اندر تھے تو اس انصاری صحابی نے لوگوں کو کہا کہ آؤ جو میرے ساتھ دوڑنا چاہے مقابلہ کریں۔ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی بڑے تیز تھے دوڑنے کے، اتنا تیز کہ یہ کوئی تیز رفتار گھوڑا بھی ہونا یہ اس سے بھی آگے نکل جاتے تھے۔ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یہ انصاری صحابی ہر وقت مقابلے کا کہتے ہیں، آج اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مقابلہ کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کرے۔ جب دونوں کا مقابلہ ہوا اس مقابلے میں وہ انصاری صحابی پیچھے رہ گئے اور سلمہ ابن اکوع وہ آگے نکل گئے۔
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپس میں دوڑنے کا مقابلہ کرنا یہ بھی ایک کھیل ہے، یہ لہو و لعب کے اندر شامل نہیں، آپ کھیل سکتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے جسم کو تقویت ملے گی۔ تیسرے نمبر پر جو لہو و لعب کے اندر شامل نہیں وہ ہے تیراکی کرنا، تیرنا پانی کے اندر، اور کبھی کبھی دشمنوں کے خلاف اس چیز کی ضرورت بھی پڑتی ہے، دریا کے اس کنارے دشمن ہے اور کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو آپ کو اگر تیرنا آتے تو آپ آسانی کے ساتھ اس کو مقابلے کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو تیرنا یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی لہو و لعب کے اندر شامل نہیں۔ چوتھی نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا، یہ بھی لہو و لعب کے اندر شامل نہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ سفر سے آ رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام بھی موجود تھے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا آپ سب آگے جاؤ، حضرت عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ ان دونوں کے بیچ میں دوڑ کا مقابلہ ہوا، کس کی دوڑ؟ نبی علیہ السلام کے ہاں اور حضرت عائشہ۔ اس مقابلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیت لیا، وہ آگے نکل گئی، نبی علیہ السلام پیچھے رہ گئے۔ ایک اور موقع پر اسی طرح موقع آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں چلتے ہیں، دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں نبی علیہ السلام آگے نکل گئے، حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی۔ اب لازمی بات ہے، حضرت عائشہ نے جب اپنی پیچھے ہونے کو محسوس کر دیا کہ یہ میں کیوں پیچھے رہ گئی، تو نبی علیہ السلام نے اس کی دل لگی کے لیے فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو، تل کا بے تل کا، ایک مقابلے میں آپ آگے مجھ سے نکل گئی تھی، دوسرے مقابلے میں آگے نکل گیا، دونوں کا مقابلہ پورا ہو گیا، ایک مرتبہ آپ جیت گئی، دوسری مرتبہ میں جیت گیا۔ بات تو چار چیزیں فرمائیں، گھوڑے کے ساتھ کھیلنا، گھوڑے کو پالنا، اس کو سدھارنا، اور آپس میں دوڑ کا مقابلہ کرنا، تیراکی کرنا، بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق اور وقت گزارنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ چار چیزوں کے علاوہ باقی تمام وہ چیزیں جو آپ کو اللہ کی ذکر سے غافل کر یہ لہو و لعب ہے۔ تو اسلام اور شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں کھیل کود کا موقع بھی دیتا ہے اور حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے کہ آپ کھیلو تاکہ آپ طاقتور بنو، اور طاقتور مومن پر اللہ خود فخر کرتا ہے، پسندیدہ ہے۔ لیکن جس کھیل کے اندر آپ کو دنیاوی فائدہ نہ ملے اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ ملے اور اس میں نقصان ہو، جس کھیل پہ جوا بازی ہو، جس طرح آج کل ہمارے کرکٹ لے لیں، کرکٹ کی وجہ سے آج کل کتنے جوئے کھیلے جاتے ہیں، چاہے وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گیم ہو یا جو بڑے سطح پر گیم کھیلے جاتے ہیں، اس پہ کتنے بڑے بڑے جوئے کھیلے جاتے ہیں۔ تو جوا نہ ہو، حرام نہ ہو، اس میں دوسرے کے سطر کی پابندی ہو۔ آج کل جو ہمارے جوان یہاں تک کچے پہنتے ہیں نا، دور کی نہیں کریں، یہ عصر کے وقت اس باہر گراؤنڈ میں نکلے آپ کو پتہ چل جائے۔ اب مرد کے لیے حکم یہ کہ ناپ سے لے کر گھٹنے تک یہ جگہ چھپانا یہ فرض ہے، کسی اور کے لیے اس کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے فرض کو نہیں چھپایا تو یہ کھیل آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ جہاں پر بے پردگی ہو، بے حیائی ہو، شریعت کا کوئی حکم توڑا جاتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھیل سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ جوا ہو، پردہ نہ ہو اور لڑائی کا سبب بنتا ہو، ایسی جگہوں سے نبی علیہ السلام نے کھیل کودنے سے منع کر دیا۔ آج کل یہ تمام چیزیں ختم ہو کر موبائل کی دنیا آ گئی، اس لیے موبائل میں جو گیم کھیلے جاتے ہیں اس میں اگر جاندار کی پوری تصویر ہو، مرد کی ہو یا عورت کی ہو، جس سے مرد ظاہر ہو پورا کا پورا، اس طرح کے گیم کھیلنا علماء کا بے اتفاق فیصلہ ہے کہ اس طرح کے گیم کھیلنا حرام ہے۔ آج کل ہر بندے کے موبائل میں گیم ہے اور یہی کرتے رہتے ہیں، اور جوانوں کی جو شان ہے پب جی، وہ تو ہے ہی اسی چیز کا۔ اور آج کل ہمارے معاشرے کی جو خرابی ہو گئی ہے
میں نے کہی نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسلام اور شریعت ہے یہ آپ کو ہنسی مذاق سے منع نہیں کرتا. میں نے نبی علیہ السلام کے واقعات بتا دیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین اور اسلام ہے یہ آپ کو کھیلنے سے منع نہیں کرتا. میں نے واقعات بتا دیا. آج کل ہماری اس معاشرے کی بیماری یہ پتنگ بازی ہے، جس میں جوان اور بوڑھا، بچہ، مرد اور عورت یہ سب کے سب شامل ہیں. اب پتنگ بازی ہے کیا؟ اس کی ابتدا کیا ہے؟ یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ پتنگ بازی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 2000 سال یہ چائنا سے شروع ہوئی. چائنا کے تاجروں نے ایک دن مقرر کر دیا کہ اس پہ ہم تھوڑا تفریح کریں گے. اس تفریح کے لیے انہوں نے پتنگ بازی شروع کر دی. پھر کرتے کرتے چائنا نے اس پتنگ بازی کے آلات کو چائنا سے نکال کر برصغیر اور پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا، جو ایک تفریح کے نام پر شروع ہوئی تھی. پھر مختلف قومیں ہیں، جیسے جاپان ہے. جاپان اس نیت سے پتنگ بازی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس اوپر ہوا کے اندر بدروح ہوتی ہیں. جب ہم یہ پتنگ بازی کرتے تو بدروح اس پتنگ کی وجہ سے دور بھاگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر رحمتیں برستی. یہ اس کا عقیدہ ہے اس کے بارے میں. اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اور وہ مختلف قسم کی وجہ سے یہ پتنگ بازی کرتے ہیں. لیکن آج اس معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی تہوار بن گئی ہے، مکر سنکرانتی کے نام سے ہندو مناتے ہیں اس کو شروع سے. اور ابتدا ایسی ہوئی کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 2 بچے تھے، ایک ہندو تھا ایک مسلمان. ہندو مسلمان کا آپس میں لڑائی ہوئی. جب لڑائی ہوئی تو ہندو جو لڑکا تھا اس نے ایسا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گستاخانہ الفاظ کہیں. اس دور کی حکومت اور مسلمان جمع ہو کر اس بات پر متفق ہوئے اور اس لڑکے کو جو ہندو تھا اس کو سزائے موت دے کر پھانسی دے دی. جب جس جگہ ان کو پھانسی دی تھی، اگلے سال جب سال پورا ہوا تو ہندو نے اس کی روح کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کر پتنگ بازی کا آغاز کر دیا. اور باقاعدہ طور پر جہاں پر ان کو پھانسی دی گئی تھی وہاں پر ایک مندر بنایا گیا. اب یہ پاکستان بننے سے پہلے بھی وہ مندر موجود تھا اور پاکستان بننے کے بعد ہی وہ مندر خراب اور تباہ ہو گیا. تو ہندو اس کو مناتے ہیں اپنی مذہبی تہوار کی وجہ سے، اور ان کی دیوتاؤں کو، اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے یہ لوگ یہ کیا کرتے ہیں؟ پتنگ بازی کرتے ہیں. آج میں اور آپ بھی سوچ لیں کہ جس کی ابتدا ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر، جس کی ابتدا ہوئی تھی حضرت فاطمہ ہی گستاخی پر، آج اگر میرے اور آپ کے بچے وہی کام کرتے ہیں جس کی ابتدا نبی علیہ السلام کی گستاخی پر ہو تو مجھے اور آپ کو کچھ سوچنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہاں جی. چلو دنیاوی نقصان اس کا جو ہے وہ تو ایک الگ ہے. اب 2 بندے پتنگ اڑا رہے ہیں، کس وجہ سے؟ ایک کہتے کہ میں اس کا نقصان کروں، دوسرا کہتے میں اس کا نقصان کروں. اب مسلمان کا نقصان کرنا حرام ہے لیکن یہ دونوں کڑے ہی نقصان کے لیے. اچھا ٹھیک ہے، پتنگ جب اڑاتے ہیں اور پتنگ ایک کی کٹ جائے اور وہ چلی جاتی ہے، اب ہر بندہ اس کوشش میں ہے کہ اس پتنگ کو میں لوٹ لوں، پکڑ لوں. حدیث مبارک میں ہے کہ جب مسلمان کسی دوسری مسلمان کے مال کو لوٹتا ہے اس وقت اس کی ایمان اس سے نکل جاتی ہے. کٹے ہوئے پتنگ کو پکڑنے والے مسلمان ہیں یا کافر؟ جواب دو. اور جس کی پتنگ کٹی ہے وہ مسلمان ہے کہ کافر؟ یہ جو پتنگ پکڑ رہی ہے لوٹ رہی ہے اس سے منت کر کے لے رہے ہیں. بتاؤ نا، جلدی جلدی بتاؤ. لوٹ رہے ہیں نا. یہ لوٹتے وقت کٹی ہوئی پتنگ کو پکڑنا، اس بندے کی ایمان اس سے نکل گئی. کیا کہتے ہو ابھی؟ اس لیے میرے بھائی اور دوستو اس کے بہت سارے نقصان آپ دن بدن دیکھ رہے ہیں. ایک گلی میں ایک بچے کا گلا کٹ گیا، دوسری گلی میں دوسرے کا ہاتھ کٹ گیا. 2 بندے کھڑے ہو کر 2 بچوں نے لڑائی کی پتنگ بازی پر اور دونوں کے باپ آ کر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مار دیا. تقریباً کوئی 5 سال پہلے 10 سالوں میں 221 بندے اس پتنگ بازی کی مرداری کی وجہ سے مر گئے.
تو اس کی ابتدا وہ ہندوؤں سے ہوئی، جس میں کی وجہ سے آج ہمارے گھر کا وہ زینت بن گیا۔ مرد بھی کر رہے، عورتیں بھی کر رہے، بچی بھی کر رہے، جوان بھی کر رہے۔ اس لیے مسجد میں کھڑے بیٹھ کے آج سب نے ایک وعدہ مجھ سے کرنا ہے اور اللہ سے کرنا ہے کہ نہ ہم خود پتنگ بازی کریں گے، اور نہ اس وقت کے بعد، ابھی 12:25 کتنے ہو گئے؟ 12:25۔ اس 12:25 کے بعد نہ ہم خود کریں گے، نہ ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلیں گے۔ کون کون وعدہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ؟ آپ نہیں کرتے۔ اس لیے اگر کسی کو اپنے بچوں پہ زور نہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے، وہ تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اب کرنا یا نہ کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ مجھے اور آپ کو دین اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔